بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس پروگرام میں وسیم بادامی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب 2 دن رہ گئے ہیں۔ 30 ستمبر کو رائے ونڈ مارچ کا اعلان کر رکھا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب نے، اور اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے شریک گفتگو ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد صاحب۔ شیخ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ 48 گھنٹے رہ گئے ہیں، 30 تاریخ کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ کوئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے یا بس ایک اور احتجاج ہوگا؟ دیکھیں، احتجاج بھی ہو سکتا ہے، کوئی خندق کھودنے نہیں جا رہے، اور ہم وزیر اعظم کے گھر کے قریب احتجاج کر رہے ہیں۔ کسی کے باپ کا رائے ونڈ نہیں ہے، نہ کوئی داتا دربار کے وہ گدی نشین ہے، اور کرپشن کے کیس میں ملوث ایک شخص ہے۔ ساری دنیا میں وہ رسوا ہوئے ہیں پاناما لیکس پہ، اور الحمدللہ آج سپریم کورٹ نے بھی ان کے کیس کو سننے کے لیے اعتراضات ختم کر دیے ہیں۔ وہاں بھی ان کو ایفیڈیوٹ دینا پڑے گا۔ اگر 9 ایم این اے نااہل ہو سکتے ہیں تو یہ کوئی اوپر سے تو نہیں آئے۔ اگر 9 ایم این اے نااہل ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے احساس غلط ڈکلیئر کیے، تو یہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ وکیل ہے، اور ہم خود اپنا شیخ رشید کیس لڑیں گے، اور عمران خان بھی ہیں، اور سپریم کورٹ میں بھی لڑیں گے۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ سپریم کورٹ میں بھی لڑیں گے۔ اچھا، لیکن یہ جی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شیخ صاحب، یہ لاہور ہائی کورٹ کے بھی چیف جسٹس نے جو ہے وہ اس حوالے سے ایک درخواست دائر کی تھی کسی نے کہ جناب وہ رائے ونڈ کے قریب دھرنا دینے سے روکا جائے، تو اس کے لیے بھی انہوں نے 28 ستمبر کو تاریخ مقرر کر دی ہے۔ جو مرضی دے لیں جی، رائے ونڈ کا کیا ہے، ہمیں مال روڈ پہ کر لیں گے۔ میرا مطلب ہے ہائی کورٹس کو کسی نے درخواست دے دی ہے کہ ہم پاگل ہیں کہ ہم کسی کے گھر جا رہے ہیں۔ پرائم منسٹر ہاؤس ہے۔ ابھی دنیا میں ایک ایسا زبردست آرٹیکل آیا کہ بھئی اتنے کروڑ اور اتنے ارب روپیہ اور اتنی پولیس اور اتنی فورسز اور اتنے سب کچھ لگے ہیں، تو وہ کس لیے لگے ہیں؟ وہ پرائم منسٹر ہاؤس ہے، لوگ پرائم منسٹر ہاؤس کے بعد احتجاج کرتے ہیں، اور یہ ہمارا حق ہے، کر کے رہیں گے جی انشاءاللہ تعالی۔ ہر قیمت پہ جو مرضی ہو جائے، اللہ کو منظور ہوا تو 30 ستمبر کو رائے ونڈ پہنچیں گے۔ اگر عدالت کا کوئی فیصلہ مطلب اس حوالے سے آ گیا تو پھر اس کی پابندی کریں گے؟ میں کوئی پابندی جب آئے گا تو اس وقت بات کروں گا۔ میں اس وقت یہ بیان دے رہا ہوں کہ ہر قیمت پہ 30 ستمبر کو رائے ونڈ جائیں گے، اور اگر ہم سے کسی نے پنگا لیا تو ہم جاتی عمرہ بھی جا سکتے ہیں۔ اچھا، اگر پولیس نے زیادتی کی، کل کسانوں کی ریلی میں بھی شریک ہوں گا، اور اگر پولیس نے زیادتی کی تو ہم جاتی عمرہ بھی جا سکتے ہیں۔ ہم پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ نواز شریف کے نام تو اس ملک میں جائیداد ہی کوئی نہیں۔ ایک مری کا گھر ہے، وہ جس ٹھیکیدار نے بنایا، جس کو انہوں نے اسلام آباد کا میئر لگا دیا، نہ ووٹ، نہ شناخت، نہ رہائش، کیونکہ اس نے مری کا گھر بنایا، وہ ٹھیکیدار تھا، اور وہ بلیو آئیڈ تھا، اور جناب وہ پلاٹ الاٹ کرے گا، وہ زمینیں الاٹ کرے گا، اور وہ ٹھیکیدار جو ہے سارے اسلام آباد کا ٹھیکیدار بنا کے بٹھا دیا آپ لوگوں نے۔ یہ تو اس ملک میں انصاف ہو رہا ہے۔ آپ لاہور آ گئے تو آپ ابھی دھرنے کا تک ظاہر ہے لاہور ہی رہیں گے مارچ تک، تو آپ کوئی ریلی شیلی لے کے نہیں پہنچ رہے تھے اسلام آباد سے لاہور؟ انشاءاللہ تعالی راولپنڈی سے شیخ راشد شفیق راشد لے کے نکلیں گے ریلی، اور ہم 28 تاریخ کو لیاقت باغ میں ہی ٹینٹ لگائیں گے۔ لاہور سے میں خود اسی دفتر سے آپ کو عوامی مسلم لیگ کے دفتر سے انٹرویو دے رہا ہوں، یہاں سے لیڈ کروں گا، اور پشاور سے اور کرک سے 4 جگہ سے عوامی مسلم لیگ کی ریلی آ رہی ہے، شیخو پورے سے بھی آ رہی ہے، 5 جگہ سے ریلی آ رہی ہے عوامی مسلم لیگ کی، اور کندھا سے کندھا جوڑ کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پاکستان عوامی تحریک کی ریلیاں نہیں آ رہی کیوں؟ آپ نے اپنے طور پہ ایفرٹ کی تھی کہ ذرا یہ ان کی بھی شرکت ہو جائے؟ وہ نہیں آ رہی، اب انہوں نے اعلان کر دیا وہ نہیں آ رہی، کوئی آئے نہ آئے ہم تو آ رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ اور آپ کو یہ جان کے ذرا حیرت ہوئی کہ انہوں نے علامتی طور پہ بھی شرکت سے انکار کر دیا، یعنی کہ اس کا مطلب بڑا صاف صاف انہوں نے حمایت سے انکار کیا، ورنہ علامتی تو آتے ہیں، وہ بھی نہیں آ رہے۔ پیٹ تو ہماری اپنی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو آدمی اس تحریک میں نہیں آ رہا، وہ سیاسی گندے انڈے جو اندر سے نواز شریف کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ مجھے فضل الرحمان کا احترام ہے، کوئی ڈٹ کے نواز شریف کے ساتھ ہے۔ سیاسی کفر کا احترام کرتا ہوں، سیاسی منافقت پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ وہ گندے انڈے جو اندر سے نواز شریف سے ملے ہوئے ہیں، خواہ وہ اسفند یار ولی ٹائپ کے گندے انڈے ہوں، سیاسی گندے انڈے کہہ رہا ہوں، یا کوئی اور لوگ ہوں جو نواز شریف کو بچانا چاہتے ہیں، اس کے ریسکیو آپریشن پہ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ رسوا ہوں گے۔ اور اچھی بات ہے کہ عمران خان اور شیخ رشید دونوں اکٹھے نکلیں، باقی جو آئے گا اس کو استقبال کریں گے، جو نہیں آئے گا اس کو السلام علیکم ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے کچھ مایوس ہیں اس لیے کہ آپ لوگوں نے حالیہ دنوں میں پینما کے حوالے سے اس کے کردار کو سراہا تھا؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی اپنی ابھی کشمکش کے عالم میں ہے۔ اچھا، میں نے تو اس کو
کیا کہا تھا جی, بلو رانی سے شہزادہ کہہ دیا تھا, ہاں اور اسے کہا تھا باپ سے بچیا بچ کے, اور اپنی ماں اور نانے کی سیاست کرنا اگر عزت پانی ہے, ورنہ ان کی سیاسی حیثیت یہی ہے کہ 4-4 3-3 ہزار 1-1 ہزار ووٹوں کے ہلکے رہ گئے ہیں. کون ان کے پاس الیکشن لڑنے جائے گا پنجاب میں جی؟ کوئی نہیں جائے گا. اور پنجاب کی پیپلز پارٹی رسہ توڑنے والی ہے پیپلز پارٹی سے. پنجاب کی پیپلز پارٹی کی قیادت دل اور دماغ سے اعتزاز احسن, لطیف کھوسا, کائرہ, یہ سب لوگ ہمارے ساتھ ہیں. یہ سندھ میں جو شیرینی لگی ہوئی ہے, جو سندھ میں لاٹری نکل ہوئی ہے, پاکٹ منی لگی ہوئی ہے, یہ سندھ کی سیاست جو ہے پیپلز پارٹی کی, وہ گن ڈال رہی ہے ملک میں. کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح ہے. تو اب یہ بلاول صاحب صحیح راہ پہ چلتے چلتے دوبارہ غلط راہ پہ چل پڑے آپ کے خیال میں سیاسی میں نہیں کہتا چلیں یا نہیں چلیں, جو چلے گا اپنے لیے چلے گا, جو نہیں چلے گا وہ بھی اپنے لیے چلے گا. اور چودھری برادران وہ بھی نہیں آ رہے ہیں؟ چودھری برادران ہمارے بھائی ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ کسی نہ کسی شکل میں ہمارے ساتھ ہی ہوں گے. وہ ملے ہیں جہانگیر ترین کو, عمران خان کو, جہانگیر ترین کے گھر. میں نے ایک فوٹیج دیکھی ہے کسی چینل پہ. صحیح ہے. یہ جو پیپلز پارٹی نہیں آ رہی, اس کے بعد آپ کو شکوک بڑھ تو نہیں گئے کہ یہ میچ فکس ہے اور یہ ایک حد تک ہی جائیں گے نواز شریف کے خلاف, اس کے آگے نہیں جائیں گے؟ میں کہتا ہوں 1 ہفتے بھی نہ جائیں جناب, ہم اپنا رول ادا کریں گے. بے شک مودی بھی ریسکیو کے لیے آ جائے, ہم اس ملک کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ نبھائیں گے, اور چور کو آخری گھر تک چھوڑ کے آئیں گے. اس وقت تک لڑیں گے جب تک, دیکھیں, جب تک ہمارے دم میں دم ہے کہ ہم چور کو کبھی چوکیدار نہیں کہیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ثابت قدم رہیں گے. عوامی مسلم لیگ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہوگی. 30 ستمبر کے مارچ سے یہ آپ اچیو کیا کریں گے, یہ اگر پوچھوں آپ سے؟ یہ سارے ملک میں ہم اچیو کر رہے ہیں, ہمیں عزت مل رہی ہے. جہاز پہ آؤں, سارا جہاز آگے آ رہا تھا. اور سیاست میں کیا ہوتا ہے جی, وہاں خندقیں کھودیں گے. آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہاں G3 یہ لے کے جائیں؟ سیاست یہی ہے, جلسہ جلوس لوگوں کو ایکسپوز کرنا. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں ابھی میں نے کہ جناب وہ تو الیکشن جیت رہا ہے. او بابا, یہ جیت ہار کا سوال نہیں ہے, یہ امیج اور عزت کا سوال ہے. آج تحریک انصاف صرف 1-1 ہزار ووٹ سے ہار رہی ہے, اور پیپلز پارٹی 4-4 ہزار ووٹوں کے کینڈیڈیٹوں پہ آ گئی ہے. آپ یہ دیکھیں گے کہ پنجاب کی ساری پیپلز پارٹی رسے توڑ کے بھاگ جائے گی ان سے, اور پھر دوسری طرف بھی جگہ نہیں ہوگی. حالات یہ ہیں کہ 30 ستمبر کو انشاءاللہ تعالیٰ لوگ نکلیں گے, اور اگر کسی کو دھرنے میں, اگر کسی نے ریلی کے ساتھ مستی کی, اگر انہوں نے رواداری کا, اصول کا اور ذمہ داری کا ثبوت دیا تو ذمہ داری کا ثبوت دیں گے. اگر انہوں نے مستی کی تو ان کے ساتھ مستی کریں گے ہم بھی. صحیح. اور اگر مستی نہیں ہوئی تو یہ سارے قافلے رائے پہنچیں گے جو آپ نے جگہ بنائی ہے, اور وہاں پر تقاریر ہوں گی, جلسے ہوں گے, اور پھر جلسے کا اختتام ہو جائے گا, ایسا ہی ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ظاہر ہے. اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں سے انہوں نے کہا کہ میلے کے بعد ٹھیلا ہوگا. یہ ایسا ٹھیلا ہوگا جناب آپ کے گلے پڑ رہا ہے. سیاست میں ایسے ہی ہوتا ہے. ہم نے گراؤنڈ نہیں چھوڑی ہوئی, ہم گراؤنڈ میں ہیں. آپ کی فضا, ہوا, امیج سب تباہ و برباد ہو رہے ہیں. تو یعنی 30 ستمبر کو تو میلہ ہوگا, 1 اکتوبر کو بھی کچھ ہو رہا ہوگا کیا؟ دیکھیں, یہ تو فیصلہ کریں گے کیا ہونا ہے. آپ نے بھی انٹرویو کرنا ہے کل, تو آپ پوچھئے گا اس سے کہ آپ کو بتائے گا. مجھے تو پتا ہے کہ اس نے کیا کہنا ہے, لیکن وہ میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا. آپ کو بڑی اطلاع, یہ اطلاع بھی مل گئی آپ کو کہ ہم نے انٹرویو کرنا ہے ان کا. اور تو اس کا مطلب جب آپ 30 کو وہاں پہنچیں گے تو اس وقت کوئی اور اعلان بھی ہو سکتا ہے وہیں پر بیٹھنے کا, یا اس طرح کا بھی کوئی بھی اعلان ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ بتائیں نا, لیکن آپ نے طے کر لیا ہے کہ کچھ اعلان کرنا ہے, وہ جو بھی آپ بے شک نہ ہو, لیکن ایک اسٹریٹجی بنا لی جو گئی ہے. عمران خان اعلان کرے گا اس کے ساتھ پیرا دیں گے. صحیح ہے. اور شیخ صاحب, یہ عدالت کا بھی آپ نے چونکہ تذکرہ کیا, تو عدالت کا جو بھی فیصلہ آتا ہے, اگر عدالت کا فیصلہ ان کے خلاف آیا پھر تو بات ہی ختم ہو گئی, اگر کچھ دوسرا آیا تو وہ بھی تسلیم ہوگا؟ آف کورس عدالت کا فیصلہ تو تسلیم ہوگا, اور یہ میں اپنا کیس خود لڑوں گا. اوپر اللہ وکیل ہے, نیچے شیخ رشید اپنے کیس کی پلیڈ کرے گا کہ اگر 9 لوگ MNA 4-4 لاکھ روپے کی وجہ سے اور 4-4 کنال مکان کو اعلان نہ کرنے کی وجہ سے ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں, تو یہ کوئی آسمان سے نہیں اترے. یا وہ 9 MNA بھی بحال ہوں گے یا یہ بھی نااہل ہوں گے. اپنا کیس لڑیں گے اور پھر آپ سنیں گے کہ کیس انشاءاللہ کیسے لڑا جاتا ہے. صحیح ہے. لیکن سر میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر 126 دن سے حکومت نہیں گئی
یا کوئی بھی نہیں گیا حکومت میں تو 126 گھنٹے کا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ رائے ونڈ کا پورا یہ جو ایونٹ ہے، تو 126 بادامی صاحب آپ ہمارے شکر گزار ہوں، ہم نے لوگوں کے جذبات کو زندہ رکھا ہوا ہے، اس قوم میں جوش اور ولولے کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ 126 دن تھے یا 70 دن تھے، ہم نے اس ملک کے سیاسی ماحول میں وہ گرمی پیدا کی ہوئی ہے کہ لوگوں کی کمٹمنٹ رہو، لوگوں کی امید ہو، ورنہ اگر ہم دو لوگ بھی گھر میں بیٹھ جائیں تو پھر یہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، پھر یہاں چوروں کی چوکیداری ہے، اور چور یہاں شور مچائے شور کی فلم لگی ہوگی۔ ہمیں جو چور کو چور کہہ رہے ہیں اور جرت سے کہہ رہے ہیں، اور قوم کے سامنے 30 ستمبر کو ثابت کریں گے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمارا خون لوٹا ہے، جنہوں نے ہماری خون پسینے کی کمائی ملک سے باہر شفٹ کی ہے، ہم ان کے گھروں کے باہر 4 کلومیٹر دور احتجاج کرنے ہیں۔ یہ ان کا گھر نہیں ہے، ان کا پاکستان میں کوئی گھر نہیں ہے سوائے مری کے گھر کے، جو اسلام آباد کے میئر نے ٹھیکیدار نے بنا کر دیا ان کو۔ صحیح ہے۔ اچھا، اور یہ جو بھی ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس کو اس کو درجہ دے دیا گیا ہے سارا کچھ، اگر اس جانب کسی نے بھی، کسی گروہ نے یا کسی بھی نے بھی پیش قدمی کرنے کی کوشش کی، شیخ رشید روکے گا اس کو؟ شیخ رشید چاہے گا ایسا نہ ہو؟ وہ یہ کوئی میرے سال 14 سال کے بچے تو نہیں جا رہے نا، میں اپنے ماحول کا ذمہ دار ہوں۔ اگر ہمیں کسی نے روکا تو آپ شیورٹی دیتے ہیں کہ آپ کہیں گے کہ ان کو روکا گیا؟ بابا اگر کسی نے روکا تو کوئی کسی کو نہیں روک سکتا، کوئی کسی کو نہیں روک سکتا، اور وہاں کوئی ہیلی کاپٹر سے ہی جا سکتا ہے۔ جاتی عمرہ تو انہوں نے ریاست بنائی ہوئی ہے اپنی، کوئی گھر تھوڑی ہے اتنے 100 ایکڑوں میں جہاں اتنے ارب روپے کا سیکیورٹی کا نظام ہے۔ وہ گھر ہے کوئی؟ شریف آدمی کا گھر زیادہ سے زیادہ 8 کنال میں ہوتا ہے۔ ویسے سر بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کہا ویسے ہی پوچھ لوں کہ آپ کا کب آپ کا ہوا تھا اس زمانے میں کبھی جانا رائے ونڈ، جب ساتھ تھے؟ ایسے ہی میں نے کہا پوچھ لوں ذرا۔ جی ہاں، میں ان کے والد سے ملنے جاتا تھا، نواز شریف صاحب سے تو کبھی ملنے نہیں گیا۔ اچھا صحیح، ٹھیک ہے، چلیں سر میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں، ابھی بریک کے بعد ڈسکشن کو جاری رکھتے ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر۔ اچھا شیخ صاحب، یہ آگے بڑھنے سے پہلے، اور ظاہر ہے آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں اور نہ ہی آپ کسی کے بہاف پہ ظاہر ہے آپ جواب دینے کے تو پابند نہیں ہیں، میں آپ سے ویسے ایک تجزیاتی طور پہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ عوامی تحریک کے دوست، میں معلومات کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں، آپ کی معلومات مجھ سے زیادہ ہیں، وہ ذرا اس بات پہ بھی تھوڑا سا اپسیٹ ہیں کہ جب خان صاحب نے کراچی میں رائے ونڈ مارچ کا اعلان کیا تب ان کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ ان کو حیرت ہوئی کہ اچھا رائے ونڈ مارچ کا پروگرام بنا لیا ہے، تو یہ بہتر ہوتا اگر کنسلٹیشن ہو جاتی پہلے؟ مجھے نہیں معلوم، میرا خیال ہے کافی ساری باتیں ہیں، صرف یہی ایک بات نہیں ہے۔ اور پھر آگے جو بھی اسٹریٹجی ہوگی اس میں آپ پر امید ہیں کہ یہ ذرا ساتھ ہو جائے گا دونوں کزنس کا دوبارہ؟ میں اب یہ نہیں کہہ سکتا، ابھی ڈیپینڈ کرتا ہے، 30 ستمبر کے بعد پتہ لگے گا۔ 30 ستمبر کو اس ملک کی سیاست میں فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ اگر لوگ نکل آئے انشاءاللہ تعالیٰ تو ہم اس ملک کی سیاست کو ایک بہت زبردست مسئلے میں آئیں گے، اور وہ لوگ جو ہمیں تانے دے رہے ہیں کہ ہم کسی کے گھر جا رہے ہیں، ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا، اور جناب علی یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، وہ بھی سارے سائز میں ہو جائیں گے۔ یہ ساری نواز شریف کی اسٹریٹجی ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر پہ بدھ کے دن رکھ رہا ہے۔ 30 تاریخ کو وہ آئے گا اور کیبنٹ بلا لے گا، تاکہ سارا میڈیا لاہور میں ہوگا، رائے ونڈ میں ہوگا انشاءاللہ، ساری دنیا رائے ونڈ کی طرف دیکھ رہی ہوگی۔ جو گھروں میں رہ جائیں گے وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوں گے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے، اور ابھی تک تو وہ آئے نہیں ہیں۔ وہاں مساج کرا رہے ہیں کہ فزیو تھراپی کرا رہے ہیں لندن میں بیٹھے 5 روز سے، اور ملک میں جنگی ماحول بنا رہے ہیں کہ جناب جنگ کا بڑا خطرہ ہے جی۔ وہ وہاں سے ہی مودی کو فون ٹکا سکتے ہیں، یار میں لندن 5 دن آرام کر رہا ہوں، یہ سندھ تاس چاس کے منصوبوں کی ابھی بات مت کر، ابھی مت کر یہ بفر کی باتیں اور دوسری باتیں۔ کوئی مذاق ہے اس ملک کے ساتھ؟ اس قسم کی ہمارے قائد ہیں، اس قسم کی ہماری قیادت ہے، 2 نمبر کی حکومتیں کہ ملک کی سلامتی کے مسئلوں کی بات ہو رہی ہے اور یہ وہاں فزیو تھراپی کرا رہے ہیں لندن میں۔ اعتزاز احسن نے کہا کہ اس ہسپتال میں آپریشن ہی نہیں ہوتا جہاں 2 مہینے یہ لگا کے آئے ہیں۔ میں نہیں کہتا، مجھے نہیں پتا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اعتزاز احسن نے پتہ نہیں آپ ہی کے انٹرویو میں کسی کو کہا کہ بھئی، میں نے تو خود سنا اس نے کہا وہاں آپریشن ہی نہیں ہوتا۔ ہاں اچھا، لیکن شیخ صاحب یہ واقعی ملک میں ایک ماحول بنا ہوا ہے ہمسایہ ملک کے ساتھ، اور وزیر اعظم پاکستان سے باہر ہیں اور پاکستان میں ہونا چاہیے، اور ملک میں ماحول بنا ہوا ہے، اور اپوزیشن جو ہے وہ ایک داخلی معاملے پہ جو کہ بہت اہم ہے اس پر ہے، سڑکوں پر، بھارت کے خلاف نہیں، سڑکوں پر۔
ابھی تو سڑکوں پہ آئے نہیں, ایک دن کے لیے آ رہے ہیں. آپ یوں بھی ہیں, آپ کا پاؤں بادامی صاحب, اور یوں بھی ہے. ابھی تو آئے نہیں, پرسوں آئیں گے. اور اگر ملک کو ضرورت پڑی تو وہیں سے کنگن پور کے راستے نکل جائیں گے. قصور سے سیدھی سڑک جاتی ہے وہاں, بویا اصل سے چھانگا سیدھا کنگن پور نکلیں گے قصور کی طرف. مقابلہ کریں گے انشاءاللہ, انڈیا کا جان دے کے مقابلہ کریں گے. بتائیں گے کہ اس وطن پہ جان نثار کریں گے, وطن کے لیے جئیں گے, وطن کے لیے مریں گے. کیونکہ ہمارا تو مے فیئر کا کوئی فلیٹ نہیں جہاں جا کے سونا ہے, یہیں جینا ہے, یہیں مرنا ہے. اور مرے اور لڑے گا وہی آدمی جس کا سب کچھ پاکستان میں ہے, جس کا سعودیہ میں ہے, جس کا آسٹریلیا میں ہے, جس کا مے فیئر میں ہے. وہ کیوں لڑے مرے گا جی؟ وہ ادھر سے جائے گا ادھر, ادھر سے جائے گا ادھر, کہے گا میں جدوجہد کر رہا ہوں. ویسے آپ کے پرانے دوست اور وہ آپ کے پرانے ہم منصب نے, مشاہد حسین سید صاحب نے مشورہ دیا کہ بھئی یہ رائے ونڈ مارچ نہیں ہونا چاہیے, آزادی مارچ ہونا چاہیے. مشاہد حسین دیتے رہتے ہیں, وہ چین کے لیے کو بھی دیتے ہیں اور پاکستان کو بھی دیتے ہیں, دونوں طرف دیتے ہیں. اور یہ بات وہ چودھریوں سے کہلوائیں نا. اچھا, اب یہ شیخ صاحب, یہ 30 کو اگر ایک بہت اچھا ایک ہو جاتا ہے شو آف پاور, جس طرح خان صاحب نے کہا کہ 28 اکتوبر ہوا تھا اور ایک 30 ستمبر ہوگا, اور ظاہر ہے وہ جو اکتوبر کو جو وہ تھا وہ پی ٹی آئی کا وہ تاریخی جلسہ ہے جو کہ مینار پاکستان میں ہوا تھا, جس نے پی ٹی آئی کی تو پوری ڈائنامکس بدل کے رکھ دی تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر اتنا ہی کامیاب ایک 30 تاریخ کو جلسہ ہو جاتا ہے مارچ کے بعد, تو پھر ہوگا کیا؟ پھر نواز شریف صاحب کیا کریں گے, کس پریشر میں آئیں گے, اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ دیکھیں, بادامی میں خوابی پلاؤ نہیں بنا سکتا. میں نے آپ کو کہا کل پرسوں میں ملوں گا خان صاحب سے, جو اسٹریٹجی ہوگی. نہیں, میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ کیا کریں گے, میرا مطلب ہے کہ اگر ایک اچھا شو پاور ہو جائے گا تو حکومت پہ کیا پریشر پڑے گا, حکومت پھر کیا کرنے پر مجبور ہو جائے گی؟ دیکھیں, اس حکومت کی کیا عزت ہے, کیا وقار ہے, کیا اس کا شمشم ہے, کیا دبدبہ ہے. ساری دنیا میں اس کا امیج زمین سے رسوا ہو چکا ہے. اندر کا نواز شریف بھی کہتا ہوگا یار مجھے اس حکمرانی کی حکومت کرنی ہے, ایسی حکومت کرنی ہے کہ ہر چوتھے ہفتے مجھے لندن جانا ہے, کیونکہ میں مقابلہ نہیں کر سکتا, میں فیس نہیں کر سکتا. اور نواز شریف صاحب نہیں بلکہ شہباز شریف کہہ رہے ہیں یہ ساری باتیں چائنا کوریڈور کو روکنے کی ضرورت ہے. ہم جیئیں گے مریں گے چائنا کوریڈور کے لیے, کمیشن نہیں کھانے والے. آپ نے دنیا کی سب سے مہنگی سڑک, میں شہباز شریف صاحب کو کہتا ہوں دنیا کی سب سے مہنگی سڑک چائنا کوریڈور میں آپ بنا رہے ہیں, سب سے مہنگی. اگر یہ غلط ہو تو مجھے چیلنج کریں. دنیا کی سب سے مہنگا کیا بنا ہے آپ کا؟ ڈانگ فانگ کمپنی جو ہے گجرانوالا, کیا نام ہے اس کا, پاور پلانٹ کا, نندی پور پاور پلانٹ کا, قائد اعظم فیئر کا, آپ سائیوال کا شمشمہ لگا رہے ہیں. آپ سے کچھ نہیں بن رہا, آپ سے کمیشن کٹھی ہو رہی ہے. کمیشن کٹھی کریں, اس ملک کے حال پہ رحم کریں اور چھوڑیں ہماری جان. بہت دولت ہو گئی ہے آپ کے پاس, اتنی ہو گئی ہے کہ پتہ نہیں آپ نے کبھی کیلکولیٹ بھی کر سکنی ہے کہ نہیں کر سکتی. 2016 آپ کی ان سے جان چھوٹنے کا سال ہے. میں تو پہلے پہ کہہ چکا ہوں کہ 2016 بہت اہم سال ہے. مجھے وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب 3 جگہ پہ کہہ چکے ہیں میں فعال نہیں سر, فعال نکالنے والا نہیں ہوں. میں نے کہا ستمبر اکتوبر اہم مہینے ہیں, اہم مہینے ہیں. اس سے زیادہ کیا ہوتا ہے نااہل کرنے کی. آپ کے خلاف سپیکر کو درخواست دی, سپیکر نے عمران خان کو نااہل کرنے کے لیے, دیکھو الٹی گنگا ہے. الیکشن کمیشن کو دی, وہ لگی ہوئی ہے. سپریم کورٹ کو دی, اعتراض لگا دیا ایک رجسٹرار صاحب نے. شکر ہے چیف جسٹس صاحب نے ختم کیا ہے. سڑکوں پہ ہم آ رہے ہیں. اب بتائیں کیا کریں؟ خندق کھودیں وہاں جا کے, خندقوں میں مورچے بنا لیں. ایسا نہیں ہو سکتا نا. سو یہی ہو سکتا ہے کہ عوام کہیں کہ جناب وہ بات جو شہزادے نے کہی ہے بلاول نے, ہماری جان چھوڑو, گلی گلی میں شور ہے, آپ چور ہیں. یہ بات میں نہیں کہہ رہا, بلاول کہہ رہا ہے. لیکن بلاول کو کہتا ہوں سڑک پہ آؤ. ٹویٹ کرنے اور بیان دینے سے کیا ہوتا ہے؟ اس میں تو اگر بیان دینا ہی ہو تو پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر میں ہوں. صحیح ہے. ہاں تو آپ چلیں ٹھیک ہے, اب دیکھتے ہیں شہزادہ جو ہے آپ کی اس بات پہ کتنا رسپونڈ کرتے ہیں. اور شہزادے ویسے وہ کسان کے مارچ میں تو آ رہے ہیں, اب دیکھیں آگے شہزادے. میں بھی جا رہا ہوں کسان کے مارچ میں کل. آج میں پتوں کی نہیں جا سکا, لیٹ ہو گیا. کسان مارچ میں انشاءاللہ شرکت کروں گا. صحیح ہے. تو بس پھر اس کا مطلب ابھی تو ہم یہ رائے ونڈ مارچ کی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں, یہ الیکشن کی ٹرانسمیشن 2018 میں ہی ہوگی یا اس سے پہلے ہوگی شیخ صاحب آپ کے خیال میں؟ دیکھیں اس ملک میں سلیکشن کی ہوگی یا الیکشن کی ہوگی, آپ ٹرانسمیشن کر رہے ہوں گے انشاءاللہ بادامی صاحب. ہلکی پھلکی موسیقی لگی رہے گی. آپ الیکشن ہو یا سلیکشن ہو, احتساب ہو یا انتخاب ہو, لوگ ریل میں ہوں یا جیل میں ہوں, لوگ کھوئی رٹا ہوں یا
رائے ونڈو. سو آپ کی ٹرانسمیشن لگی رہے گی, آپ کو ٹرانسمیشن کی فکر نہیں پڑنی چاہیے, لائیو چلے گی اور لوگ بڑے شمشمے سے دیکھیں گے. اچھا ہاں, پھر وہ لگا کے رکھیں گے جنگلے کے پیچھے تصویریں جو, پھر آپ چلائیں گے جب سرکاری کھاتے سے اشتہار کے جناب یہ 8 سال تک انہوں نے جناب ملک کے باہر دستخط کر کے جلا وطنی کاٹی. یہ 10 سال آصف زرداری صاحب جناب علی سر محل کے مالک ہیں, انہوں نے جناب علی عشرت قدوں اور محلوں کو چھوڑ کر کوٹھریوں میں اور ہسپتالوں میں اپنی زندگی گزاری. یہ ساری باتیں آپ کی ٹرانسمیشن کی ہے نا. صحیح ہے. اچھا ویسے یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ جو کل والا بھی جو ضمنی ہاری ہے پی ٹی آئی, وہ مارجن بہت زیادہ نہیں ہے اور پیپلز پارٹی تو بالکل فارغ ہو گئی ہے, لیکن یہ نشست تھی اوریجنلی پی ٹی آئی کی اور چیچا وطنی کی نشست. شیخ صاحب یہ اس سب کے باوجود اگر تھوڑے سے مارجن سے بھی یہ اگر جیت رہے ہیں تو کیوں جیت رہے ہیں؟ بدامی صاحب, بائی الیکشن گورنمنٹ کا ہوتا ہے. دیکھیں اب بورے والا کا آپ نے ذکر کیا, 1000 ووٹوں سے وہ بچی آ رہی ہے, لیڈیز جو ہے 1000 ووٹوں کا اس کے 280 پولنگ سٹیشن تھے, 250 لگا لیں. 1000 پولنگ سٹیشن کا یہ تو آسان سی بات ہے نا, 1000 ووٹوں سے ہارنے کا مطلب ہے کہ 500 اس کو پڑھتے تو برابر ہو جاتا. 500 ووٹوں سے ہاری, 250 پولنگ سٹیشنوں میں 1 ووٹ سے ہاری. وہ 1 ووٹ کی استادی اور ریگ مال لگانے سے اور تاش چھاتی کے ساتھ کھیلنے سے. آپ دیکھیں پی ٹی آئی پنجاب میں ایک اپوزیشن پارٹی کے طور پہ ریکگنائز ہو گئی ہے, اور پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ رسے توڑا کے بھاگیں گے سوائے پنجاب کی قیادت ہے. یہ تو پہلے ہی میں لانے لگا تھا کہ آ جائیں, بالآخر یہ سارے چھوڑ کے بھاگیں گے وہاں سے اگر یہ لوگ اور آصف زرداری کو صرف ایک خوف ہے کہ نواز شریف کے بعد میرا احتساب نہ ہو اور سندھ میں میری پاکٹ منی مجھے ملے. سندھ میرے ہاتھ سے نہ جائے, نہ وہاں عمران خان آئے, نہ وہاں نواز شریف جائے, نہ وہاں کوئی اور خان جائے. اگر زرداری صاحب کی یہ سوچ ہے تو بس پھر تو پیپلز پارٹی کی طرف سے تو پھر کیا کہتے ہیں پنجابی اسی پھر نہ ہی سمجھیے پینما کے معاملے پھر کہاں نکلیں گے وہ زیادہ اگر یہی خوف ہے. میں تو نہ ہی سمجھتا ہوں, میں کہنا نہیں چاہتا کیونکہ میں عمران خان کا اتحادی ہوں. وہ یہ نہ ہو کہ بات اب 2 دن کی بات ہے, اگر 2 دن میں چپ رہ سکتا ہوں تو 2 دن اور بھی چپ رہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے, 2 دن بعد مجھے لگتا ہے پھر ہوائی فائر کے بجائے اسٹریٹ فائر ہونا ہے پیپلز پارٹی پہ. ہونا ہے یا نہیں ہونا, یا اس کو معاف ہی کر دینا ہے کہ ان کی پنجاب میں اہمیت ہی ختم ہو گئی ہے. فائر تو اس پہ کیا جاتا ہے نا جس کی کوئی حیثیت اور اہمیت ہو. صحیح ہے. جس کی حیثیت ہی نہ ہو تو ایسے بارود کے پیسے کیوں ضائع کریں. اچھا صحیح ہے. لیکن یہ پشاور والا جو ضمنی نکلا پیپلز پارٹی کے یہ پی ٹی آئی کے ہاتھ سے, جو کہ اگرچہ ان کی نشست نہیں تھی لیکن پشاور میں تو ظاہر ہے پٹواری سسٹم نہیں چل سکتا نون کا کسی کا, اس پر کچھ آپ کو حیرت ہوئی؟ پتہ نہیں, میں پشاور کو جا رہا تھا پھر نہیں گیا کیونکہ عمران خان کافی حوصلے میں ہے. کے پی کے سے میرے تحفظات ہیں, میں عام لوگوں سے ملتا ہوں. سو پٹھان دوسری دفعہ سوچ سمجھ کے ہی ووٹ دیتا ہے کسی پارٹی کو. آج خان صاحب نے کیونکہ کہا کہ یہ سارے مجھے یہ پھر وہاں ووٹ ملیں گے تو اچھی بات ہے, اللہ کرے ایسا ہی ہو. لیکن وہاں کا حالات اور ماحول جو میں نے سیاست کی ہے, پٹھان دوسری دفعہ سوچ سمجھ کے ووٹ دیتا ہے, اللہ کرے وہ دے. اور حالات جو ہیں وہ کسی سمت بھی جا سکتے ہیں, اس کا سارا دار و مدار پرسوں کی ریلی پہ ہے. رائٹ. ویسے یہ آپ نے بات کی اس سے مجھے یاد آیا, مشرف صاحب ابھی میں عید کے دن گیا تھا ان کی طرف, تو انہوں نے بھی کہا کہ بھائی مجھے نہیں لگتا کہ کے پی کے میں جو ہے نا وہ دوبارہ پی ٹی آئی آ سکے گی. یہ مشرف صاحب کی اپنی اوپینین تھی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے مشکل لگتا ہے. صحیح. اچھا اب یہ آگے بڑھتے ہیں شیخ صاحب. ویسے یہ بھارت کا جو بھی معاملہ چل رہا ہے, چونکہ اب یہ بات ہو رہی ہے ہر جگہ پہ, اس لیے پھر یہ میں اسٹاک شو میں بھی سوال پوچھوں, آپ کو لگ رہا ہے معاملہ کسی ایکسٹریم حد تک جا سکتا ہے, یعنی کہ کوئی جنگ یا اس طرح کا کسی بھی سطح کی کوئی اس طرح کا معاملہ جا سکتا ہے, یا ایسے کوئی امکان نہیں ہے؟ بالکل نہیں جا سکتا. اگر ایسا مسئلہ ہوتا تو نواز شریف کو خبر ہوتی. مودی سے جو یاری ہے سرکاری ہے, وہ 25 دسمبر کو شروع ہوتی ہے اور کانسی کے پگڑیاں کاسنی رنگ کی بدلتی ہے, اور نواز شریف صاحب کو بہتر خبر ہوتی ہم کوئی بینانا سٹیٹ نہیں ہے جناب, ہم اس ملک میں کوئی بینانا سٹیٹ نہیں ہے کہ 20 کروڑ لوگوں کا پانی بند کر دیں گے اور انڈیا کے مسلمان بھی خاموش رہیں گے. ہمیں موقع نہ دیں کہ ہم کشمیر کو روتے روتے انڈیا یو پی سی پی کو بھی روئے, سکھوں کو بھی روئے. سارا عالم اسلام پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا. ہمارا پانی بند کرنا یہ کوئی مذاق نہیں ہوگا. اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے, اس وقت تو انڈیا کی پوزیشن بڑی کمزور ہے, ساری دنیا اکانومسٹ نے کہا ہے جناب, اور یہ وہ وقت چلا گیا جب پاکستان کے پاس بڑے بڑے ہتھیار تھے. دنیا کے سب سے سمارٹ ہتھیار پاکستان کے پاس ہیں.
اتنے سمارٹ ہتھیار دنیا کے کسی ملک کے پاس نہیں ہیں جتنے آج پاکستان کے پاس ہیں، اور دعا کریں کہ ان کے استعمال کی ضرورت نہ پیش آئے۔ ٹھیک ہے، یہ ذرا اسی حوالے سے اور پھر کنکلوڈ کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد پروگرام کے آخری سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ خوش آمدید جی پروگرام کے آخری سیگمنٹ۔ شیخ صاحب ویسے تقریر سے کتنے مطمئن یا غیر مطمئن ہیں آپ، یہ نواز شریف صاحب نے جو کی اقوام متحدہ میں؟ دیکھیں، آپ نے سوال کر دیا، ششما نے تو کہا بہادر خان ہم نے پکڑا ہوا ہے، ان کا ایجنٹ ہے۔ ہمیں کہتے شرم آتی تھی کہ ہم نے کلبھوشن یادیو پکڑا ہوا ہے، ہمیں کہتے شرم آتی تھی کہ بلوچستان میں آپ کیا کر رہے ہیں۔ ہم نے تو گونگلوؤں سے مٹی اتاری ہے۔ یہ کشمیر پہ تو 1948 جب سے بھی یہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ میں حل ہوا ہے، سورن سنگھ اور بھٹو کے درمیان بھی اس سے زوردار بات ہوتی رہی ہے۔ یہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ایسے ہی، بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں تقریریں مل کر تیار کرتے ہیں ڈپلومیٹس۔ اچھا، سو یہ مسئلہ کشمیر کا، یہ کہنا کہ ہم نے کشمیر کا بہت شمشمہ بنا دیا ہے، سر کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں نے اپنے خون سے بنایا ہے، اپنی شہادتوں سے بنایا ہے، اپنی قربانیوں سے بنایا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو شکست نہیں دے سکتی جب شہیدوں کے قبرستان آباد ہو جائیں۔ سو ہماری تقریروں سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سے زوردار بات کرنی چاہیے تھی، اور کوئی مذائقہ نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جو بات کی گئی کشمیر پہ، یہ کہنا کہ ٹائم جو ہے بڑا جی کشمیر پہ صرف کر دیا، اور بعض بیوروکریٹس ایسے ہوتے ہیں جو مشرف کے بھی بیوروکریٹس تھے، جو بے نظیر کے بھی بڑے قریبی تھے، نواز شریف کے بھی بڑے قریب ہیں۔ یہ مالشی ٹائپ بیوروکریٹ ہوتے ہیں، سرکاری نوکری والے، شمشمے والے، اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ فارن آفس کے بڑے ایکسپرٹ ہیں۔ ایک مردہ فارن آفس جو یہ تصحیح نہیں کر سکا جب 1 2 3 مہینے پہلے کہ انڈین کے سٹاف یہاں سے جا رہا ہے، بچے اسکولوں سے اٹھائے جا رہے ہیں، عام رپورٹروں نے کہا کہ اس کی وجہ ہونی چاہیے۔ سو انڈیا اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم سے الجھنے جا رہا ہے، نہیں جناب، بالکل نہیں الجھ سکتا۔ اگر الجھے گا تو ہندوستان کے اندر 22 پاکستان بنیں گے، اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ الجھنے جا رہا ہے، اور ہم نے کوئی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی۔ ہم ایک زندہ قوم ہے، ہم بتائیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ابھی میں کہوں گا تو پھر وہ بہت دور بات چلی جائے گی۔ ہندوستان پاکستان کے بارڈروں کو نہیں چھیڑ سکتا، وہ کراچی میں چھیڑ چھاڑ کرے گا، وہ بلوچستان میں کرے گا، وہ ملک کے دوسرے حصوں میں ہمیں اندر سے مار دے گا، اندر سے انڈکلیئر وار کرے گا، ہمارے بارڈر پہ جنگ نہیں کرے گا۔ صحیح ہے۔ اور ویسے اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ تقریر پہ آپ نے سنا ہوگا پیپلز پارٹی سے تعلق سابق وزیر خارجہ ہینا ربانی کھر، پی ٹی آئی سے تعلق سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب، یہاں تک کہ خود کشمیری حریت لیڈرز اور پھر وانی صاحب کے والد، ان سبوں نے تائید و تعریف کی تقریر کی۔ دیکھیں، بعض جو ڈپلومیٹ ہوتے ہیں وہ سٹریٹ فارورڈ بات نہیں کرتے، ان کا قدم یوں بھی ہوتا ہے اور یوں بھی ہوتا ہے۔ سو یہ نوکری کے متلاشی لوگ ہوتے ہیں۔ شاہ محمود کی بات نہیں میں کرتا۔ اس ملک میں ایسے یونائٹڈ نیشن میں اور امریکن ایمبیسی میں ایسے ایسے لوگ لڑ گئے ہیں جو ایف اے فیل تھے، اور بڑے ہمارے شمشمہ تھا۔ یہ جو چند چہرے ہیں خواتینوں کے اور چند مردوں کے چہرے ہیں جو سرکاری مالشی ہیں، ہر دور میں ہوتے ہیں، ان کی نہ سے ہے نہ رسپیکٹ ہے۔ ان کو بس ذرا تھوڑا پروٹوکول چاہیے اور شمشمہ چاہیے اور دبدبہ چاہیے، اور ان کا اندر کا یہ مردہ ضمیر ملکوں کی کیا قیادت کریں گے جی؟ میں تو حیران ہوں کہ 4 دفعہ نواز شریف خاندان کو اقتدار ملا ہے، اور باہر دیکھو گلی محلے میں ان کے بارے میں کیا رائے ہے۔ کوئی امیج ہی بلڈ اپ نہیں ہو سکا ان کا۔ اچھا، یہ ملک کوئی نہیں آگے لے کے جا سکتے، نہ بجلی دی، نہ گیس دی، نہ روزگار دیا، نہ عزت دی، نہ رسپیکٹ دی، اس سے زیادہ کمیشن خوری میں اور منی لانڈرنگ میں آگے۔ یہ ہماری قیادت۔ اچھا، ویسے وہ فنکاروں کو کہہ رہے ہیں واپس آ جاؤ، واپس جاؤ بھئی، یہ ہمارے فنکاروں کو واپس چلے اچھی بات ہے، واپس آ جائیں۔ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے۔ پاکستان میں بھی ان کو سننے والے اور ان کے قدردان بہت ہیں۔ یہ پیسوں کے بھوکے ہیں، پیسوں کے لیے جاتے ہیں، اور یہ پاکستان کا نام روشن کرنے نہیں جاتے، اپنے پیٹ کی آگ بجھانے جاتے ہیں۔ تو ہمارے فنکاروں کو نہیں جانا چاہیے، جو ہیں ان کو واپس نہیں، آنا آ چاہیے۔ جائیں واپس، جتنے پیسے بنا لیے ہیں کافی ہیں۔ ہاں صحیح ہے۔ اور یہ بالکل یہ ٹورڈز دی اینڈ، شیخ صاحب یہ ہماری طرف بتائیں، کیا لگتا ہے آپ کو یہ کراچی میں کیا ہلہ گلہ لگ رہا ہے سیاست میں؟ یہ فاروق ستار صاحب الطاف الدین صاحب سے ہو گئے ہیں واقعی، علیحدہ ہو گئے ہیں؟ یہ تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ایم کیو ایم کو جتنا آپ سمجھتے ہیں اتنا تو میں بھی نہیں سمجھتا۔ میری تو یہ ایماندارانہ رائے ہے کہ ایم کیو ایم کو اگر اس ملک میں کوئی سمجھتا ہے، ایک آپ ہیں، ایک مظہر عباس، 2 بندے سمجھتے ہیں۔ اچھا چلیں سر، یہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ کی کیا کم نوازش ہے۔
لیکن ظاہر ہے میں آخر میں چاہتا ہوں آپ کا تجزیہ، چونکہ لوگ شاید مجھے اتنا یقیناً آپ کو زیادہ شوق سے سنتے ہیں، ہم تو بس ایک ایسے وہ نوکری کر رہے ہیں، ہمارا کیا ہے. یہ الطاف حسین کی سیاست کا باب بند ہو گیا ہے کراچی میں یا نہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں بعض لوگوں کا باب بند تو نہیں ہو سکتا، لیکن ان کی کتاب کو اتنا پڑھا نہیں جا سکتا. باب نہیں بند ہو سکتا الطاف حسین کا. صحیح ہے. اور باقی یہ ہے کہ ان کا رول ہی بند ہو جائے اور ان کا مسئلہ ہی جو ہے بالآخر ہر ایک کا شمشمہ اور دبدبہ ایک دن ختم ہونا ہے، لیکن ان کا رول نہیں ختم ہو سکتا. اور باقی فاروق بھائی بھی اور مصطفیٰ کمال بھی یہ ایم کیو ایم کے اندر سے نکلے ہیں، ایم کیو ایم میں مہاجر ہیں، اور لوگ جو ہیں ان کی طرف توجہ دے رہے ہیں. ان دونوں کا ایک ہو جانا مہاجر کمیونٹی کے لیے اچھا ہوگا؟ ہو جائیں گے انشاءاللہ، کوئی اتنا فرق تو نہیں ہے دونوں میں، لائن اور لینتھ ایک جگہ جا کے ملتی ہے. بالآخر فیصل آباد کے چوک میں، لیل پور کے گھنٹہ گھر، فیصل آباد کے گھنٹہ گھر میں دونوں ایک ہو جائیں گے. صحیح ہے. اور یہ مصطفیٰ کمال اینڈ یہ فاروق ستار اینڈ کمپنی کو سیاست کرنے کا موقع اس وقت دینا چاہیے کھل کر آپ کے خیال میں، ان پر بھروسہ کر کے کہ ہر واقعی ایک کو دینا چاہیے جی، ہر ایک کو دینا چاہیے، کیوں نہیں دینا چاہیے؟ الطاف حسین کو بھی دینا چاہیے؟ الطاف حسین نے تو اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری ہے، اور میرا مطلب ہے الطاف حسین کو اتنا موقع دیا، جب وہ آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کراچی کی رابطہ کمیٹی زیادہ ذمہ داری سے لود اطلاع کر رہی تھی. میں نے الطاف حسین کو یہ بات کہی تھی کہ آپ اختیارات کراچی والوں کو دیں، وہ گراؤنڈ ریالٹی کو سمجھتے ہیں. سو لندن والوں نے میں جو بات کہتا تھا وہ ثابت ہوئی بالآخر. روز روز آپ گالی دیں، روز گالی دیں، آپ کو ایک دن کچھ چانٹا مار ہی دیتا ہے، فائر بھی کر دیتا پاکستان میں بعض کا. اور کبھی خود بھی اپنے پیر پہ لگ جاتی ہے گولی، یہ بھی ہو جاتا ہے. یہ تو لگی ہے کئی دفعہ تو بچ گیا پاؤں، لیکن یہ تو سیدھی پاؤں پہ لگی. اب کی دفعہ لگ گئی ہے. یہ ویسے اس سارے سلسلے میں مشرف صاحب کا کوئی رول بندہ نظر آتا ہے آپ کو کراچی کی سیاست میں؟ میں نہیں دیکھ رہا. صحیح ہے. بس تو سر پھر جاتے جاتے بتا دیں کہ اب اگلے 3 ماہ میں، چونکہ ظاہر ہے نومبر میں ایک ڈیولپمنٹ ایکسپیکٹڈ ہے تبدیلی کی، وہ ہوتی ہے نہیں ہوتی مجھے نہیں معلوم، لیکن اگلے 3 ماہ میں پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں کوئی واضح تبدیلی آپ دیکھتے ہیں؟ رحیل شریف اور نو رحیل شریف، نواز شریف کے اور اس حکومت کے اسٹیبلشمنٹ سے عسکری اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل سیاسی اسٹیبلشمنٹ میں بہت بڑا خلا اور بہت بڑا گیپ ہے. اور حکومت جو ہے نواز شریف کی، عمومی رائے یہ ہے کہ اس کی فوج کے ساتھ کبھی نہیں بنتی. یہ پاک فوج کو پنجاب پولیس بنا دینا چاہتی ہے، یہ کبھی نہیں ہوگا. اور اگر یہ کبھی نہیں ہوگا تو حادثے، حالات اور خدشات اور واقعات کبھی بھی ہو سکتے ہیں. 2016 اہم سال ہے. صحیح. تو فاتحہ خانی کا سال ہے مطلب آپ کے خیال میں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں نہیں ہوتا تو پھر وہ نواز شریف مجھے کہے گا یہ فعال نکالتا ہے، اور اگلی اسمبلی میں وہ یہ نہیں ہوگا. 3 دفعہ مجھے کہہ چکا ہو اللہ کے بندے تو ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ بھی اللہ کو پتہ ہے. اور اگر وہ ہوئے تو وہ جو کہیں گے آپ نے بتا دیا، اور آپ شاید کہیں گے کہ بھائی اب وہ کسی کی ہاتھوں کی لکیروں کا تو میں نہیں کہہ سکتا نا، کوئی قسمت کا دھنی ہے تو میں کسی کے ماتھے کی لکیر تو نہیں بدل سکتا. لیکن نواز شریف صاحب مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں. میرا ایمان ہے کہ عزت، ذلت، ترقی، تنزلی، زندگی، موت، شکست، کامیابی اللہ کے قبضے میں ہے. یہ ساری طاقتیں مل کے نہ مکھی کا ایک پر نہ توڑ سکتی ہیں نہ جوڑ سکتی ہیں. یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. 30 تاریخ کے مارچ میں جو نہیں آ رہا وہ سیاسی طور پہ اپنے آپ کو بے نقاب کر رہا ہے، وہ نقصان اٹھائے گا. اور جو تر کر رہے ہیں نا، یہ گندے انڈے ایک ہی ٹوکری میں ہوں گے، ان کو پھوڑنے میں آسانی ہوگی. اور آپ دیکھیں گے کہ ان کا سیاسی رول مشکوک ہوگا اور محدود ہوگا. مشکوک کے ساتھ میں محدود کا لفظ بھی استعمال کر رہا ہوں. اور نواز شریف سارے بکاؤ لوگوں کو تو خرید سکتے ہیں، لیکن 20 کروڑ لوگوں کے جذبات اور احساسات کو شاید سمجھنے سے آ رہی ہیں، جن کے نزدیک نواز شریف رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں. نہ اس میں فوج انوالو ہے، نہ سیاستدان انوالو ہے. ان کا اپنا ذاتی کردار ملوث ہے اور ان کو اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرنا چاہیے. یعنی 30 تاریخ کو جو رائے ونڈ میں نہیں کھڑا، یعنی کہ سیاسی جماعت، سیاسی اعتبار سے کہہ رہا ہوں، وہ پھر اس کو یہ سمجھا جائے کہ پھر وہ کرپشن کی سائڈ پہ کھڑا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں نے ابھی اتنا اچھا جملہ اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا تھا، آپ میرے منہ میں تو نہیں ڈال سکتے نا. دیکھیں نا، مجھے آپ یہ مجبور نہیں کر سکتے. آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، آپ کے جملے کو میں اون نہیں کر سکتا. اس وقت ابھی اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا تھا محدود اور مشکوک. جو بھی نہیں آ رہا اس کا کردار محدود ہو رہا ہے اور مشکوک ہو رہا ہے. اور مشکوک ہو رہا ہے. اسی تاریخی جملے پہ جو آپ کو بھی آمد ہوئی، اس پہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ شیخ صاحب. تھینک یو. اور لاہور میں ہوتی ہے آپ سے ملاقات انشاءاللہ.
30 تاریخ کے مارچ میں جو نہیں آ رہا وہ اپنا سیاسی کردار مشکوک بھی کر رہا ہے اور اس کا سیاسی کردار محدود بھی ہو رہا ہے۔ زندگی رہی، صحت رہی تو کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔